पार्टी ने ऑलमोस्ट पूरा कैबिनेट पूरा कर दिया, ऐसा नहीं है जी। और ये एक मुशावरती आईनी अमल होता है जो 18वीं तरमीम के बाद खासा शफाफियत भी इसमें आ गई है। आप सबको मुझसे बेहतर पता है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जाहिर है एक हर पार्टी होती है जो इत्तेहाद में, और इत्तेहाद से बाहर की भी पार्टियां होती हैं, कोई एक दो जमातों का फैसला भी नहीं होता। तो हम जाहिर है हमारे यहाँ एक न्यूट्रलिटी और गैर जानिबदारी तो वैसे भी इलेक्शन में चाहिए होती है, तो इस तरफ रुझान है। अभी कोई बातें क्लोज नहीं हुई, कोई नाम शेयर नहीं हुए, तो यहाँ चल पड़ी लंबी लंबी फाइनल खबरें जो मैं वजाहत से कहूंगी आज फेक न्यूज का ताज उनको पहनाया जा रहा है जी। ये सब फेक न्यूज है, कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मुशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम है, आगे पीछे ये नाम होंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए हैं, तो किस तरह आप कहेंगे कि फलां का नाम हो गया या किसी का नाम हो गया? यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे साथ जो खबरें शेयर की हैं वो फाइनल हैं। तो गुजारिश ये है कि प्लीज कयास पर बात ना करें। कल रात तक हम सब अवेलेबल थे फोन पे, मैंने भी बहुत से रिपोर्टरों के जवाब दिए कि जी ऐसा है ऐसा नहीं है, खास तौर से जिनकी बात की है। तो ये बात अब वाजे हो जाए कि दूसरी बात ये है कि कोई हमने नाम नहीं सेटल किया। दूसरी बात ये है जी कि हमने वक्त पर इलेक्शन कराने की बार बार बात की है, मुतालबा किया है, उसी में हम समझते हैं मुल्क की इस्तेकाम की बेहतरी होगी। और इस हवाले से मैं कहूँगी कि देखिए हमने कोई उस पर भी डेट आप पूछेंगे, मुझे मालूम है बातें चल रही हैं, ये डेट है वो डेट है, कौन लेट चाहता है कौन अर्ली चाहता है। इस अभाम को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कहना कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा, चाहे वो ज़रदारी साहब हों या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, उन सब ने ये कहा है कि हम वक्त पर आईनी टर्म के अंदर अंदर जो भी कभी 60 या 90 डेज के दरमियान ही होता है ना, इससे आगे पीछे तो आईनी बात नहीं है। तो उस हवाले से हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं और कोशिश होनी सबकी चाहिए कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ जो भी इलेक्शन कमीशन के इस वक्त कायद और ज़वाबित हैं उनको सामने रखते हुए, जैसे हमेशा इलेक्शन में हम जाते हैं, हमारी तवक्को होगी कि इलेक्शन में प्लेइंग फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड हो और गैर जानिबदार जितनी इलेक्शन में तो यही चाहिए होता है। तो ये हमारी सारी गुजारिशात हैं और ये मैं वाज़े करना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ कहा गया है कि हमने कोई नाम फाइनल कर दिए हैं, इत्तेफाक हो गया, ज़रूर इत्तेफाक होगा, किसी ना किसी पे इत्तेफाक होगा जी। और उसमें थोड़ा सा टाइम दरकार है क्योंकि मुशावरत के जो सर्कल्स हैं वो एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियों से, और हमारे यहाँ से कोई ऐसे नाम फ्लोट भी नहीं किए गए। वो भी अब खबरें चली कि जी आपने किसका नाम फ्लोट किया, ये अभी नहीं हो रहा है। अभी तो एक दूसरे की बेसिकली सुन रहे हैं। तो ये बातें हैं और उसके हवाले से मैं कहूँगी कि प्लीज़ कुछ ठोस खबरें भी उन पर भी तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी का इस वक्त मुकाबला सिर्फ हालात के साथ है और इक्तिसादी हालात जो आपने सामने देखे हैं मुल्क में वो आम आदमी के लिए कमर तोड़ महंगाई का बायस बने हुए हैं। तो इस सूरत हाल में, इस तनाज़र में आपने सुना भी होगा और देखा होगा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अभी हाल ही में जो फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के वादे थे कि हम लोगों को अपने घरों तक मुंतकिल करेंगे, ये वहाँ ना सिर्फ ये शुरू हो गया अमल, लेकिन वहाँ मिल्कियत दी जा रही है और जो हेड ऑफ हाउस होल्ड जो खवातीन हैं उनको पेपर्स दिए जा रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। इन इलाकों में, देही इलाकों में जहाँ वो रहते थे उनके हाथ में उनकी ज़मीन नहीं थी। तो ये समझे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कॉल ऑफ फेल और मंशूर पे चलते हुए अब इस बात को आगे ले जाया जा रहा है कि क्राइसिस में आप एक मौका ढूंढें, चैलेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढें कि अपना लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें और समाजी इंसाफ की तरफ जाए। और तो जब तक लोगों के मिल्कियत नहीं होगी, जाहिर है वो एक नहीं फील करेंगे कि उनके हाथ में
ان کا گھر ہے، ان کی زمین ہے. تو یہ 50,000 دی گئی ہیں. 5,000 50,000 اپروڈ ہے، مطلب 20 لاکھ کو دیں گے. شروع ہو جا رہا ہے منتقل تو ابھی جتنے بھی ہوئے، لیکن یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اور سندھ گورنمنٹ نے یہ آئی تھنک مستقل مزاجی سے آگے دینا ہے. پر انٹرسٹنگ بات میں پھر کہوں گی، ہمارے قول و فعل کے مطابق کمزور طبقات کو پہلے فوکس کرو. سب سے کمزور اس وقت کون ہے ملک میں؟ سیلاب متاثر اور خواتین. تو پہلے خواتین کو ملکیت ہاتھ میں دی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کا باعث ہے کہ یہ ہم اپنے منشور کے مطابق کام اس وقت شروع کیے ہوئے ہیں. اور یہ جتنے بھی حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، کلائمیٹ چینج، ماحولیات کے حوالے سے، اب ملک میں 25 جون سے خاصی اموات بھی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھی ہوں گی 133 اموات 25 جون سے ہوئی ہیں، جو حالیہ طاقتور ایک مانسون آیا ہے، لیکن وہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا پچھلے سال تھا. اس حوالے سے چترال اور اپر ڈیپ لوور ڈیپ کی آپ نے خبریں سنی ہوں گی، وہاں نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کل کر دی گئی ہے. NDMA سے ہم اپنے ٹچ میں تھی، اور ہم چند دوست جانے والے تھے وہاں لوگوں کی حال احوال پوچھنے اور دیکھنے کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے، کیونکہ جب تک آپ زمین پر نہیں ہوتے خود تو آپ کو صحیح پکچر نہیں دکھائی دیتی. تو ہم چترال ضرور جائیں گے عنقریب، جیسے ہی ویدر کلیئر ہوگا. آج جانے والے تھے، لیکن انہوں نے وہاں سے کہا کہ موسم اس وقت کلیئر نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی پہنچیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے موسم اور ماحول بدلتا ہے، ہم خاص طور سے پیپلز پارٹی اور جتنے بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں یا پارٹی کے ساتھ ہیں یا حکومتوں کے ساتھ منسلک ہیں، ہم وہاں ان کے گھروں کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ وہاں بھی گھر کافی تباہ ہوئے ہیں. جی میں آپ کو بتاتی چلوں، خیبر پختونخوا میں اس وقت 35 گھروں کی تباہی ہوئی ہے، لیکن نہیں 35 نہیں 388 ٹوٹل ہے. انجرڈ اس وقت زخمی لوگ 2015. لائف سٹاک جو کہا جاتا ہے مویشی 245. یہ 25 جون سے 133 اموات ہوئی ہیں. جی پنجاب میں 65، خیبر پختونخوا میں 35، اسلام آباد میں 11، سندھ میں 10، بلوچستان میں 6، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 5 اور گلگت بلتستان میں 1. لیکن یہ روز اپڈیٹ ہو رہے ہیں. آپ نے لینڈ سلائڈ بھی دیکھا تھا اسکردو کے راستے میں. آپ سب کے ذریعے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ پلیز جتنے بھی سیاح ہیں، ٹورسٹ ہیں، ان دنوں جب مانسون جاری و ساری ہے، لینڈ سلائڈز ہو سکتے ہیں، خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. تو ان علاقوں میں پلیز احتیاط رکھیں اور شہروں کے قریب رہیں جہاں آپ کی کوئی نہ کوئی مدد فراہم کی جا سکتی ہو. ایسے ریموٹ علاقوں میں گاڑیاں لے کے نجی تو لوگ جاتے ہیں، لیکن جب کچھ حادثہ ہوتا ہے تو وقت لگتا ہے ریسکیو ایجنسیز کو پہنچنے. چترال اور اپر ڈی لوور ڈیل میں جو نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے، اس کے حوالے سے 20 ملین بھی دے دیا گیا ہے، لیکن اس وقت ٹینٹس 150 شاید اپر چترال میں گئے ہیں، اور لوور چترال میں بھی اتنے ہی منتقل کیے گئے ہیں. لوگوں کو ایویکیویٹ بھی کیا گیا ہے، نقل مکانی بھی ظاہر ہے تھوڑی سی ہوئی ہے کیونکہ جانیں بچانی ہیں، لیکن ہماری امید ہے، لیکن منصوبہ بندی بھی ہے. وہاں ظاہر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور DDMAs اور PDMAs متحرک ہیں. ان کو کہہ دیا گیا تھا NDMA سے کہ آپ لوگ فوراً متحرک رہیں. اور کیونکہ یہ مانسون ہے، ہم مستقل اسلام آباد سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی محتاط رہیے، الیکٹریسٹی پول کے ساتھ نہ رہیں، اور نہ کمزور دیواروں کے ساتھ. جہاں جہاں آپ کی فاؤنڈیشن کمزور لگ رہی ہے، آپ کو یا کچی ہے، وہاں دور رہیں. تو کیونکہ سب سے زیادہ اموات جو ہیں دیواریں گرنے سے ہوئی ہیں، جی ڈوبنے سے نہیں ہوئی ہیں. سب سے زیادہ اموات ہوا دیواریں گرنے سے ہوئی. تو کچی دیواریں ان سب سے جتنا آپ دور رہ سکیں یا کہیں اور پناہ لیں، لوکل ایڈمنسٹریشن سے کہ آپ کو منتقل کریں. تو اس طرح کی روز ہم براڈ کاسٹ بھی کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اب میں بہت سی مجھ سے زیادہ باتیں آئی ایم شیور کلی صاحب نے کرنی ہے، تو آپ پلیز آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ. وقتاً آپ یہاں پر پارٹی سیکریٹریٹ پریس کانفرنس کے حوالے سے آتے رہتے ہیں. آج جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ
پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پر شہید رحمان صاحبہ کی قیادت میں ہم نے چترال جانا تھا، جہاں پہ فلڈ کی وجہ سے اس وقت چترال کا راستہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے۔ اپر چترال اور لوور چترال میں خاص کر فلڈ کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر ہے اس کے لیے ہمارا آج جانے کا پروگرام تھا، جو کہ ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن جیسے ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے، جب بھی ہمیں وہ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ چترال کی عوام کے پاس جو ہے وہاں پر پہنچیں گے۔ پہلے بھی جب وہ مشکل وقت میں تھے، سیلاب آیا تھا، اس وقت بھی ہم گئے تھے۔ پچھلے سال بھی جو سیلاب تھا، آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے دنیا میں کیس لڑا گیا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، فارن منسٹری نے جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، UN سیکرٹری جنرل یہاں پر آئے، انہوں نے خود یہاں پر دیکھا، اور مسلسل میں اگر آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت نے وعدہ کیا تھا اپنے سندھ کی خواتین کے ساتھ کہ آپ کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت نے 5000 خواتین کو پچھلے دنوں لاڑکانہ میں مالکانہ حقوق دیے، جس کے جو مہمان خصوصی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے۔ 50,000 جو ہے وہ گھروں کے جو ہے فنڈ ریلیز چکے ہیں، 20 لاکھ کا ہمارا جو ہے ٹارگٹ ہے، اور اگر اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اگر وہ پنجاب میں ہوتی، خیبر پختونخوا میں ہوتی، تو ہم ان لوگوں کے بھی کس طریقے سے صوبائی حکومتیں ہماری لڑتی اور ان کے ساتھ بھی اس طرح مالکانہ حقوق ان کو ملتے۔ لیکن انشاءاللہ ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں، اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب کی عوام نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمیں خدمت کا موقع دیا، تو ہم جس طریقے سے ہم نے سندھ کے لوگوں کا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیس لڑا، اس طریقے سے ہم باقی صوبوں کا جو ہے وہ کیس اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہم لڑیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں جس طریقے سے ماضی میں بھی ایک حکومت تھی جنہوں نے وعدے کیے تھے کہ آپ کو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دیے جائیں گے، لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا، اور پریکٹیکلی سندھ حکومت نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ محرم کا مہینہ ہے، ہم امن کا پیغام پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہمارے تمام مکتب فکر کے علماء سے پہلے بھی ریکویسٹ تھی، تمام سیاسی قائدین سے بھی تھی، آپ سے بھی ہے کہ اور یہ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ امن و امان جو ہے وہ خیر و خیریت سے جو ہے پاکستان میں گزارے۔ ہم ان سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کو، ہم پولیس کے نوجوانوں کو، آفیسرز کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس مشکل حالات میں بھی وہ ہمارے اگر سرحدوں کی حفاظت ہو، ہمارے علاقوں میں ہو، چوکیوں پہ ہو، ہو وہ قربانیاں دے کے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ امن و امان کو بحال کرنے میں وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو کل مختلف چینلز پہ یہ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں کہ جی نگراں حکومت آ گئی ہے، وزیر اعظم آ گئے ہیں، پیپلز پارٹی، آخر میں تو یہ تک آ گیا کہ پیپلز پارٹی نے بھی ہاں کر دی، اور بڑے بڑے اچھے چینل تھے جنہوں نے ماضی میں بھی اس طریقے سے فیک نیوز چلائی تھی۔ ہمیں ایک چیز پہ بڑی خوشی ہے کہ جو میٹنگ پچھلے ان آفیشیلی ایک ہوئی تھی دبئی میں، اس کی ایک خبر بھی کوئی صداقت کے ساتھ باہر نہیں آئی، جس پہ کہا گیا کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو گئی، ٹکٹیں بھی تقسیم ہو گئی، اس پہ لڑ گئے، اس پہ راضی ہو گئے، اور لیڈرشپ جو ہے یہ ہو گیا۔ لیکن جو وہاں پر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی اس پہ ہوئی ہو۔ اس پہ جب ہوتی ہیں اس میں پارٹی کی لیڈرشپس بیٹھتی ہیں، صوبائی صدور یا وہ بھی ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد سیٹ ٹو سیٹ باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ پھر کل خبریں چل رہی تھی کہ دبئی میں کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں دوبارہ، اور وزیر اعظم بھی فائنل ہو چکے ہیں، جس کی ہم نے کل اس پہ ہم نے تردید کی۔ اسحاق ڈار صاحب کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں آیا، آج تک نہیں آیا۔ اس کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے پاس یا باقی جماعتوں کے پاس، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے نام لائیں گے، اس میں تمام لیڈرشپ بیٹھیں گی، 3 نام شارٹ لسٹ ہوں گے، پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس ہوں گے۔ تو آج تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا نام شیئر نہیں ہوا۔ ہاں اگر ہوگا تو ڈیفینیٹلی ڈیبیٹ ہوگی، ہم بھی اپنے نام لے کے آئیں گے، باقی جماعتیں بھی نام لے کے آئیں گی، ڈسکشن ہوگی، اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے معتبر چینل اس قسم کی خبریں جو ہے وہ مطلب ہے کہ چلائیں، میں تو اس قسم کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے چینل جس پہ ہمیں رات کو اس پہ کلیریفیکیشن دینی پڑی پارٹی کی طرف سے، وہ بھی ہم نے کی۔ پھر میٹنگ سے بھی ہمیں بتانا پڑا کہ جی میٹنگز کوئی نہیں ہے، کوئی دبئی میٹنگز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس چیز کے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا 1-2 ٹوک موقف ہے، اتحادی جماعتیں بھی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے، الیکشن ان ٹائم ہو،
60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हमारी इत्तेहादी जमातों में से कुछ की शायद ये है कि 90 दिन में हो, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर वो चाहते हैं कि 90 दिन में हो, लेकिन हम कहते हैं 90 दिन में होना चाहिए। जहाँ तक मरदमशुमारी के हवाले से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, और से भी मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने किया। लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शंस मरदमशुमारी का शिकार ना हो, डिले ना हो। और एक चीज़ इसमें बड़ा देखना पड़ेगा कि CCI की मीटिंग में आया हमारे जो निगरां चीफ मिनिस्टर्स हैं वो हमारे सूबे की नुमाइंदगी कर सकते हैं कि नहीं? उनके पास मैंडेट तो नहीं है ना आवाम का, वो एक निगरान एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए हैं और वो सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए आए हुए हैं। तो इस पर भी एक जो है उस पर देखना पड़ेगा कि इसमें जो है वो क्या कहता है। लेकिन हमारा ये है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, हम चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों। और साथ साथ मैं थोड़ा सा अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से कहूँगा, जिस तरह बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम में हमारी डायनामिक सर्वे शुरू है, हमारी जो बेनज़ीर कफ़ालत की जो ट्रांच है वो जारी है। साथ साथ काफ़ी अरसे से हमारे जो मुलाजमीन के साथ जो पिछले कई सालों से जुल्म होता रहा, उनकी प्रमोशंस नहीं होती रही, कुछ नहीं होता रहा। लिहाजा अभी 2 दिन पहले हमने तकरीबन जो है हमारे जो लोअर कैडर के सबसे लोअर कैडर के मुलाजमीन थे, तकरीबन 678 मुलाजमीन थे, उनमें से 652 मुलाजमीन को, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में थे या चारों सूबों से थे, GB से थे, कश्मीर से थे, उन सबको हमने जो है वो प्रमोशंस दी और 652 हमारे जो मुलाजमीन हैं बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में, उनको हमने जो है वो प्रमोशंस दी हैं। उससे पहले हमने ऑफिसर्स कैडर को भी तकरीबन 70 to 85 लोगों को हमने प्रमोशंस दी हैं, क्योंकि जो कि 12-13 साल से वो पेंडिंग थी, और बाकी भी प्रोसेस में। और इंशाअल्लाह ताला जिन जिन का जो हक बनता है हम वो हक उनको देकर जो है वो रुखसत होंगे। बाकी मैंने पहले भी कहा था, हमारी पार्टी इंशाअल्लाह हमारे जितने भी वज़रा हैं उन्होंने जो इस टेनोर में हमारे इस टेनोर में जो खिदमत की है, जो काम किए हैं, हर मिनिस्ट्री अपनी एक ब्रीफिंग जाने से पहले, असम्बली ख़त्म होने से पहले हम ब्रीफिंग रखेंगे, हर मिनिस्ट्री रखेगी और बताएगी कि हमने इस अरसे में क्या क्या काम किए। यही मेरी गुजारिशात थी। सवालात हम नज़ीर साहब बैठे हुए थे। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से तो आपने वादे कर दिया। इसहाक डार साहब से जब एक सवाल किया गया कि इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 230 है उसमें तरमीम होने जा रही है क्या, तो उन्होंने इस बात की तरदीद की कि जी बिल्कुल होने जा रही है और आवाम को इससे बाखबर रखना चाहिए। तो आप उनकी इत्तेहादी जमात हैं, तो क्या आपको इस हवाले से बताया गया है? क्योंकि अगर ये तरमीम होती है तो जो एक निगरान वज़ीर आज़म होगा वो काफ़ी मामलात में बाइख्तियार हो सकता है। देखिए, ये तरमीम जो है इसका इलेक्शन एक्ट इस वक्त भी कमेटी में है और डिस्कशन हो रहा है कि जो जो तरमीम करनी। इलेक्शन एक्ट में सिर्फ एक तरमीम तो नहीं है ना, वहाँ बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं ताकि रैशनलाइज हो जाए। तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम आपको भी पता है, मुझे भी पता हो रही। आइए बनाएगा। तो ये सारी बातें हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ही होगा, सबकी मुशावरत से होगा। कोई यहाँ यूनिलैटरल या तरफा इकदाम नहीं लिया जा रहा। तो मैं ये कहूँगी कि रोज़ ब रोज़ अब ज़ाहिर डेवलपमेंट्स होंगे, हम आपको अपडेटेड रखेंगे। लेकिन प्लीज़ गुजारिश बहुत फिर से है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से कयास की खबरें ना कंफर्म की जाए या चलाई जाएं। यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं आपके सवालों के जवाब का। मतलब एक लफ्ज़ ही आपने पूछा। जी सोलंकी साहब, आप बहुत जल्दी में एक मैं क्लियर करता जाऊँ। आपने जो 230 का कहा है जिसमें इख्तियारात होंगे और उसको इलेक्टेड हुकूमत के इख्तियारात होंगे, तो इस तरह तो KB में एक सूबाई हुकूमत है निगरान, वो तो डेवलपमेंट काम भी कर रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर रही है, भर्तियाँ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो कौन सा एक्ट के तहत कर रहे हैं? कोई एक्ट तो नहीं तो सर। जी जी चले फिर आपको केक समोसे खिलाते हैं ना। अगर आप समझते हैं कि नहीं, देखिए तौर पर हम एक हुकूमत का इत्तेहादी हैं, हमारी नाम से आप खबरें चला रहे हैं, माशाल्लाह से बड़े चैनल खबरें चला रहे हैं, आप चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। तो हम अपनी वजाहत देने की जसारत तक ना करें सोलंकी साहब, या आप क्या चाहते हैं? केक पेस्ट्री खाएं? देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात है,
لیڈر آف دی ہاؤس اپنے تمام جو ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد 3 نام لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ کو بھی پتا ہے کہ ماضی میں جب لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے تھے خورشید شاہ صاحب، وہ بھی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے چیزیں آ کے لے کے جاتے تھے. تو لہٰذا ہم سے مشاورت بھی ہے. ہماری 3 رکنی کمیٹی جیسے شیر احمد صاحب نے کہا ہے، جس میں گیلانی صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہم نے اس کے لیے بنائی ہوئی ہے، ان سے مشاورت کریں گے. اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو صبح سے رات تک آپ ہماری خبریں چلاتے ہیں. ان کا سوال کچھ اور تھا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کہہ رہے نا، آپ کا سوال یہ تھا. وہ آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں، آپ کا جواب میں بعد میں دوں گا. جواب میں اعجاز بھائی سوال سب کا حق ہے. یس تھینک یو. یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے، کیونکہ ملک کے وزیر خزانہ ہیں اور وہ تو کہہ رہے ہیں فرق نہیں پڑتا آپ کا اسٹینڈ کرتے. تصدیق کر رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے. 3 مہینے کے وزیر اعظم کے لیے اختیارات میں اضافہ کرنا آئینی طور پر کیا مناسب ہوگا؟ نمبر 2 یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پرنسپلی یہ طے ہو گیا ہے کہ شاید کیبنٹ سے وزیر جو ہے وہ وزیر اعظم ہو، تو کیا یہ آئین کے مطابق ہوگا؟ یہ آپ نے اہم بات پوچھی ہے اعجاز بھائی. دیکھیے پہلے تو اختیارات کے حوالے سے دیکھیں جو آپ کے سامنے صورتحال اقتصادی، اور آپ نے دیکھا کہ آخری منٹ پر یہ IMF کا معاہدہ ہوا ہے، اور جو پچھلی گورنمنٹ کی تباہ کاریاں تھیں اس سے کس طرح ایک دم آخری منٹ پہ نکالا گیا، اور اس میں چیئرمین بلاول بھٹو اور شہباز شریف پرائم منسٹر جو ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. لیکن اب آپ مجھ سے کہیں کہ جی کوئی طرح ترمیم نہ لائیں وقت کے تقاضے پر کے حوالے سے، تو وہ بھی ایک عجیب بات ہوگی. پھر بعد میں آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے اس کا کیوں نہیں اس کے لیے کوئی آپ نے کنڈیشن کریٹ کیوں نہیں کی تھی، سوچا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اگلے 3 سے 4 مہینے میں، بہت کچھ ہو سکتا ہے 2 یا 3 مہینے میں آج کل جو صورتحال ہے. اور پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر ہوگا وہ فیڈرل کیبنٹ سے ہوگا؟ نہیں، یہ کوئی بات بالکل نہیں ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر فیڈرل کیبنٹ سے ہوگا. یہ آپ کو بار بار میں دعوت کرنا چاہ رہی ہوں، ہم سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے. ہم غیر جانبدار ظاہر کابینہ چاہیں گے کیئرٹیکر سیٹ اپ کے لیے، کیونکہ یہی طریقہ کار بنایا گیا ہے آئین میں. اب وہ ترمیم تو نہیں ہوئی ہے نا، تو یہ بات ہم واضح کر کے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلٹی از اسینشیل اس وقت. تو ہم نے کب کہا ہے کہ کوئی منسٹر جو کیبنٹ سے، یہ کبھی بات نہیں ہوئی ہے، نہ ہم سے ایسا کوئی نام شیئر کیا گیا. جی سوری. میرا کوشچن میم سمپل یہ کہ ان کیس اگر ایسی کوئی سچویشن بن جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس پلان بھی ہے کہ آپ کی کوئی انٹرنل مشاورت جاری ہے کہ ایسی صورتحال؟ تو دیکھیں انٹرنل مشاورت تو مستقل پارٹیز میں ABC پلان ہوتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہے کہ پلان A ہمارا آئین ہو اور اس کے مطابق کام ہو. جب کوئی ایسی کنٹینجنسی رائز ہو اور سیاست مطلب پاسبل، تو ظاہر ہے پہلے ہم آپ کو بریف کریں گے، ٹھیک ہے نا، اسی فورم سے. تو زیادہ میں لمبی نہیں چلانا چاہتی، آپ کر لیں ایک اور سوال. وہی سوال آ رہے ہیں ڈفرینٹ لبادوں میں. یقین نہیں آ رہا نا آپ کو. تمام سیاسی جماعتیں الیکشن میں جا رہی ہیں، الیکشن کے لیے تیار ہیں. اس وقت بجلی کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کیا اس ایسی صورتحال میں عوام کا تمام جماعتیں خصوصاً پیپلز پارٹی سامنا کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہم ایک اقتصادی چارٹر، یعنی کوئی نہ کوئی اگریمنٹ، چارٹر آف اکانومی کہہ رہے ہیں، جس طرح ہم نے آخر 2 بڑی جماعتوں نے کیا تو تھا چارٹر آف جمہوریت، اور اس کے 80% وعدے اور اس کے جو اگریمنٹس ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ چارٹر آف اکانومی میں سمجھتی ہوں اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ایک اہم جز ہے اس وقت، کیونکہ اس طرح کا قدم تو دیکھیے مارکیٹس جو ہیں انٹرنیشنل، آپ کے دوسرے پارٹنرز ہیں، ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں دنیا میں، ایک کانفیڈنس آئے گی، اور کانفیڈنس ایک گروتھ اورینٹڈ اکانومی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایک اعتماد بنے. اور اعتماد سازی کے لیے تھوڑی بہت دیکھیں پارٹیاں اپنے اپنے منشوروں پہ کام کریں گی اور اپنے جھنڈے گاڑیں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشن میں تو یہ ہوگا، اور اپنا منشور ہوتا ہے، کسی کا لیفٹ آف سینٹر ہوتا ہے، کوئی کس طبقے کو ہمارا تو ایک
طور پر رجحان رہتا ہے کہ جی پہلے سب سے پسماندہ طبقوں کو ہم اٹینشن دیں اور فوکس دیں. یہ تو پیپلز پارٹی کا رہا ہے. لیکن ایک چارٹر آف اکانومی کا مطلب ہے کہ جہاں تک دنیا میں پاکستان کی پالیسیوں کا تسلسل، جو انٹرنیشنل اگریمنٹس آپ نے کیے ہیں، یہ نہ لگے جیسے پچھلی حکومت کر گئی جاتے جاتے اپنے سیاسی مفاد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے. انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ انہوں نے منسوخ کیا IMF کا اگریمنٹ جو انہوں نے خود سائن کیا تھا. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.